نجیب ایوبی صاحب، تو پھر یہ سارے مسئلے حل کیسے ہوں گے؟ پیپلز پارٹی تو کام کر رہی ہے، مسائل جوں کے توں، لیکن وہ جو آپ اپنے علاقے کی جو بات کرتے ہیں، آسکانی صاحب نے کہا میں نے دیکھ لی کتنے کام کرا دیے. دیکھیں میں کسی کو چیلنج تو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. کیونکہ میں نے اس لیے بھی بس آپ سے جو کہہ پوچھا ہے رہے کہ ہیں 9 ٹاؤن آپ کے پاس ہیں، تو اب آپ کی طرف بھی لوگ. جی جی بالکل دیکھنا چاہیے، لیکن بنیادی بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ کام نہیں. جتنے بھی پروجیکٹ اناؤنس ہوتے ہیں، اس اناؤنسمنٹ کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ نوٹ چھاپنے کا مائنڈ سیٹ. پھر کوئی بھی 14 ارب روپے، 14 ارب نہیں ہے بلکہ یہ 16 ارب روپے ہے. 2 ارب روپے اس کے میکینیکل کام کے ہیں کہ جس میں بجلی کے وہ پمپ لگیں گے، اور پھر اس کے بعد ان پمپس کو لگانے کے بعد اس کو پانی کو آگے بھیجا جائے گا. تو یہ تو پانی کی بربادی ہے نا، برباد ہو گئے نا. 16 ارب روپے عوام کے ٹیکسوں کے برباد. دوسرا پروجیکٹ لے کے آئے جس پہ ابھی تک وہ بڑے نہال ہو رہے ہیں، کریم آباد انڈر پاس کا پروجیکٹ. اب اس کو انڈر پاس تو نہیں ہے، خندق آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کے اندر سے اب اندھیری گلی میں سے آپ گزریے اپنے آپ میں للٹین. اس کے بعد آپ کس پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ یونیورسٹی روڈ کی بات کر رہے ہیں. شرم آتی ہے یونیورسٹی روڈ پہ تو بات کرتے. ہم کیا پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ ایران پہ جو حملے ہوئے کہ وہ اس کا آدمی کہہ رہا ہے امریکہ والا کہ اچھا ایران اتنا تباہ ہو گیا. اس نے کہا بھائی آپ ایران پہ سے نہیں گزر رہے، آپ یونیورسٹی روڈ کراچی کے اوپر سے گزر رہے. تو اس طرح کے تو لطیفے بن چکے ہیں. ان لوگوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. کوئی اگر سوئٹزرلینڈ کی بات کر رہا ہے یا کوئی اگر پیرس کی بات کر رہا ہے تو یہ بات وہ جلانے کے لیے کرتے ہیں. یہ کراچی والوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے کرتے ہیں. یہ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ ایڈرپٹلی ان کے منہ سے نکل جاتا ہے. ان کے اندر اچھا، جو ایک خواہش پنپ رہی تھی زخموں پر کہ ہم نمک چھڑکنے کراچی کے کے لیے اوپر، پیرس بات سوئٹزرلینڈ سنیے کی بات ہو رہی ہے. میری عرض سنیے، میری گزارش سنیے. ان کے اندر ایک خواہش پنپ رہی تھی کہ ہم کسی طرح ایک دفعہ کراچی پہ قابض ہو جائیں. تو جیتے تو نہیں ہیں یہ، کسی طور یہ الیکشن نہیں جیتے، یہ قابض ہوئے ہیں. اور قابض ہونے کے بعد جس طریقے سے ان کے بیانات آتے ہیں، یہ بالکل وہ بیانات ہیں کہ ایک فاتح قوم جس طریقے سے رول کرتے ہوئی آتی ہے اور بلڈوزر کر دیتی ہے، پورے علاقے کو کونکور کر لیتی ہے. اور اس کے بعد یہ والے بیانات ہوتے ہیں کہ یہاں پر 3.5 کروڑ عوام روزانہ کی بنیاد پہ رل رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. اور ہر علاقے میں وہ تصویریں روزانہ سوشل میڈیا کی زینت بنتی ہیں کہ وہ کسی کا بھی علاقہ ہو، وہاں نہ کچرے کا، آپ اچھا، بتائیے نا اس پہ صرف 2 چیزیں بڑی اہم ہیں کہ روڈ کٹنگ کی مد میں کہا جاتا ہے جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کو بھی اربوں روپے ملے ہیں، وہ لگ رہے نہیں لگ رہے. اس طرح پھر ظاہر ہے ایم کیو ایم والوں کو بھی وفاق سے بجٹ ایم این ایز کو مل رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے بجٹ؟ پہلے آپ بتا دیجیے نجیب ایوبی صاحب کہ وہ جو روڈ کٹنگ کی مد میں اربوں روپیہ کہا جاتا ہے جماعت اسلامی، وہ لگ رہا ہے سر؟ یہ کام شروع نہیں ہوا اس پر؟ جی بالکل، جماعت اسلامی کو ہی نہیں ملا. جماعت اسلامی کے علاوہ 13 ٹاؤن اور جن جگہوں پہ سوئی گیس نے کام کیا ان کو پیسے دے دیے. اور وہ تو پیپلز پارٹی کا لیاری کا ایک چیئرمین تھا کہ جس نے وہ جو پیسے روڈ کٹنگ کے تھے اوپر سے ان کو ہدایت آئی کہ بھائی یہ تو وہاں پہنچانے ہیں آپ نے، یہ آپ کیوں روک کے بیٹھے ہوئے؟ یہ میڈیا پر کہا ہے انہوں نے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ میڈیا پر آ اس کر نے تو کہا ٹی کہ وی پہ آ کے کہا نا، جی مجھ سے تقاضا کیا گیا. جماعت اسلامی نے تو 135 پارک بنا کے دکھا دیے، لوگوں کے سامنے لے آئے. اور جتنی انہوں نے پیور بلاکس کی روڈیں بنائی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. ماڈل حیدری مارکیٹ آپ کے سامنے ہے، نارتھ ناز آباد کی سڑکیں آپ کے سامنے ہیں. میں بلیم گیم نہیں پسند کرتا، نہ میں کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جو چیز ہے وہ نظر آ رہی ہے.